السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ قصہ لاسٹ ویڈیو میں جو کہ پارٹ 3 تھا پیش کیا گیا تھا، اور اس کے اختتام پر آپ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کس طرح آب زمزم اس سنگلاخ وادی میں جاری ہوا اور حضرت ہاجرہ کا گزر بسر زمزم پر ہونے لگا، اور وہ اپنے بچے کے ساتھ ایک جھونپڑی بنا کر جہاں آج حتیم واقع ہے وہاں رہائش پذیر ہو گئی تھیں۔ تو آئیے اب ہم آگے کے واقعات جانتے ہیں کہ کون سے واقعات وہاں رونما ہوئے جبکہ حضرت ہاجرہ اپنے بچے کے ساتھ وہاں زندگی گزارنے لگیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صبر و استقامت کا پیکر بنی، اپنے معصوم لقتے جگر کے ساتھ زندگی کے شب و روز اس ویرانے میں گزار رہی تھیں کہ حسن اتفاق سے بنو جرہم کا ایک قبیلہ اس طرف آ نکلا۔ وہ راستہ بھول کر اس طرف آ پہنچا تھا۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ سیدہ ہاجرہ زمزم کے پانی پر 5 دن برابر گزارا کرتی رہیں۔ یہی ان کی غذا بھی تھی۔ چھٹے دن عمالقہ کے 2 آدمی اپنے گمشدہ اونٹ کی تلاش میں جبل ابی قبیس کی طرف آئے۔ یہ لوگ عرفات کے میدان میں خیمہ زن تھے۔ ان کی نگاہ پانی پر پڑی، جسے دیکھ کر انہیں بہت تعجب ہوا۔ واپس جا کر یہ خبر اپنے قبیلے کو سنائی۔ چنانچہ قبیلے کے معززین تحقیق کے لیے آئے تو سیدہ ہاجرہ ان کے فرزند کو وہاں پایا۔ ان سے دریافت کیا کہ تم لوگ یہاں کیسے اور کس طرح پہنچے؟ سیدہ ہاجرہ نے پوری سرگزشت کہہ سنائی۔ قبیلے کے شرفاء نے عرض کی کہ اگر ہمیں یہاں کچھ دن رہنے کے لیے اجازت دی جائے تو نوازش ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس پانی بالکل ختم ہو چکا ہے۔ سیدہ ہاجرہ نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا، اور اس طرح یہ لوگ وہاں قیام پذیر ہو گئے۔ عبد المالک بن حسین نے لکھا ہے کہ جرہم جب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آ کر قیام پذیر ہوئے تو انہوں نے 10 بکریاں تحفتاً انہیں پیش کیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تمام بکریاں اسی نسل سے تھیں۔ محمد عبد المعبود تاریخ مکۃ المکرمہ میں لکھتے ہیں کہ بنو جرہم کا ایک قافلہ راستہ بھول کر اس طرف آ نکلا اور مکہ کے نشیبی علاقے میں خیمہ زن ہو گیا۔ یعنی یہ دوسری روایت ہے جو پیش کی جا رہی ہے، دوسری جو ایک کتاب ہے جس میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے اور یہ واقعہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ شاید اس طرح ہوا تھا کہ ایک دن ایک آبی پرندہ اس قبیلے نے فضا میں اڑتا دیکھا جو وہاں بھول کر آ گیا تھا راستہ، اور ان کی توجہ کا مرکز وہ پرندہ بن گیا۔ وہ حیرت زدہ تھے کہ پرندہ تو محض وہاں پایا جاتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے، اس سنگلاخ وادی میں پانی کا گزر کہاں؟ بالآخر تحقیق کی غرض سے ایک وفد انہوں نے بھیجا کہ حقیقت کا پتہ لگایا جائے کہ آخر یہ پرندہ آیا کہاں سے۔ آخر ان کی نظروں نے دیکھا، جو لوگ تحقیق کے لیے گئے تھے انہیں یہ معلوم ہوا کہ ایک آب شیریں چشمہ جاری ہے۔ حیرت و استعجاب سے ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، لیکن بہت جلد وہ اس حیرت و استعجاب سے نکل آئے اور عین الیقین کے مقام پر جا پہنچے۔ انہیں ان کی آنکھوں نے اس حقیقت کو جان لیا کہ اس سنگلاخ مقام پر ایک نہایت شیریں چشمہ موجود ہے، تو ان لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تمام قبیلے نے اس طرف کوچ کیا۔ سیدہ ہاجرہ سے یہاں اقامت پذیر ہونے کی اجازت طلب کی اور انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ اب سیدنا اسماعیل ان لوگوں میں گھل مل گئے اور پروان چڑھنے لگے۔ ان کی معصومانہ اور طفلانہ باتوں نے سب لوگوں کا دل موہ لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان لوگوں سے عربی بھی سیکھ لی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مادری زبان عربی نہیں تھی بلکہ عبرانی تھی۔ آپ کا لب و لہجہ وہی تھا جو اس واقعے کے 2500 سال بعد قرآن کا لہجہ ہوا۔ اس تمام عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہو کر اپنے بیوی اور بچے سے ملنے کے لیے برابر تشریف لاتے رہتے تھے اور ان کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ یہ وہ ابتدائی دور تھا مکے کا جب سنگلاخ وادی میں قبیلے کی بنیاد پڑی۔ جس گلشن کی آبیاری مکہ مکرمہ نے اپنی خاک سے کی تھی اور جسے اپنے پاک دامن میں پروان چڑھایا تھا، اور جب وہ گلشن بہار پر آیا تو کارساز قضا و قدر نے چھری کے سامنے لا کر ان پرستاران توحید کی آزمائش کرنا چاہی۔ یہ پرستاران توحید تھے اور باپ کی پدرانہ شفقت رضا الہی پر نچھاور ہو گئی۔ وہ صبر استقلال کا پیکر بن گئے۔ چشم فلک نے اس انوکھے مظاہرے کو دیکھا اور دنگ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو چن لیا تھا۔ اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا
کہ انہیں اس آزمائش کی بھٹی سے گزارا جائے، اور اس بڑے اور عظیم کام کے لیے یہ آزمائش ضروری تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے حکم فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اپنی محبوب ترین چیز کو خدا کی راہ میں قربان فرمائیں۔ یہ حکم 3 رات مسلسل خواب میں دیا جاتا رہا۔ پہلی بار اشارہ 8 ذی الحجہ کی رات کو ہوا، دوسری رات پھر وہی خواب آیا تو سمجھ گئے کہ یہ حکم ربی ہے، پھر تیسری رات بھی یہی خواب آیا۔ صبح اٹھے تو عزم فرمایا کہ اس خواب پر عمل کرنا ہے، اسی وجہ سے اس دن کا نام یوم النحر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اس عزم و استقلال پر کامل یقین تھا، مگر یہ بات بھی دریافت طلب تھی کہ نوجوان اور کم سن اسماعیل بھی کیا اپنی گردن پر چھری چلوانا گوارا فرمائیں گے؟ آیت کا ترجمہ سنیے۔ بیٹا، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم جنہیں ایک طویل مدت بعد خاندان نبوت کا چراغ عطا ہوا تھا، جو فرزند نہایت مرادوں اور منتوں سے ملا تھا، نہایت سعادت مند اور فرما بردار تھا، آج اسے ہی اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ دوسری طرف وہ اسماعیل علیہ السلام تھے جنہوں نے ہمیشہ باپ کی نظروں میں پدرانہ شفقت اور محبت ہی دیکھی تھی، آج وہ اس جوان سال اولاد سے یہ سوال پوچھ رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہایت خوش دلی اور رضا و رغبت سے ارشاد فرمایا، ترجمہ سنیے۔ اے ابا جان، جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ عظیم جواب اس سعادت مند بیٹی کی طرف سے آیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے بجاوری کرنے لگے تو شیطان نے 3 مرتبہ ان کو روکنے کی کوشش کی، اور ہر بار ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگایا۔ مینا میں ان تینوں جمرات پر آج تک اس عمل کی ہر سال یاد تازہ کرنے کے لیے حج کے موقع پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، کعب اخبار سے روایت ہے کہ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو شیطان ایک نیک آدمی کا روپ دھار کر درویش جیسا بن کر سیدہ حاجرہ کے سامنے حاضر ہوا اور پوچھا کہ ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ اسے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا، بھلا وہ اسے کیوں ذبح کریں گے؟ شیطان نے کہا، کیوں کہ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے ذبح کرنے کا۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا، اگر ان کو اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر تو انہیں اس کام کو جلد سے جلد پورا کرنا چاہیے۔ یہ جواب سن کر شیطان کی امیدیں خاک ہو گئیں اور وہ نامراد ہو کر وہاں سے واپس لوٹا۔ ایک ماں کی زبان سے اسے یہ الفاظ سن کر سخت مایوسی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جگر گوشے پر کس صبر اور کس ہمت سے چھری چلائی ہوگی، یہ راز تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر انہوں نے جب اپنے فرما بردار اور سعادت مند فرزند کے گلے پر جیسے ہی پوری طاقت سے چھری چلائی، اس سے قبل کہ چھری اپنا کام کرتی ایک نہایت خوشکن آواز فضا میں گونجی۔ ترجمہ سنیے۔ بے شک آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ابراہیم ہاتھ روک کر ذرا اوپر دیکھیں۔ جو ہی ابراہیم علیہ السلام نے اس نادیدہ آواز کی طرف دیکھا تو سیدنا جبریل علیہ السلام انہیں نظر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک بڑا سا دمبا اپنے ہاتھ میں اپنے پاس لیے کھڑے ہیں، اور اس دمبے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فدیے کے طور پر دیا گیا اور ان کو اس دمبے کو ذبح کر دیا گیا۔ حضرت اسماعیل کے فدیے کے طور پر اس دمبے کو ذبح کیا گیا۔ اللہ کریم نے اس واقعے کو ذبح عظیم کے نام سے پکارا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب دیا گیا۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو تمام مسلمانان عالم اس عظیم واقعے کی یاد میں قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں اور اس عظیم واقعے کی یاد مناتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ جان سکیں گے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کس طرح کی اور کس طرح اس کی بنیادیں رکھیں۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔